بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے، ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے عنوان کے حوالہ سے جو میرے دوستوں نے مجھے حکم کیا ہے، فلسطین کی مناسبت سے اور ایک صہیونی طاقت اور ایک ناجائز حکومت، اس کے حوالہ سے جو حکم کیا ہے، میں اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی سے اسی کی مناسبت سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی اور آپ کو سننے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آج میں اور آپ جس دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ دین اس دنیا کا آخری دین ہے۔ وہ دین قیامت تک کے لیے آنے والے ہر آدم کے بیٹے کے لیے آسمانوں والے رب کی طرف سے آخری نصیحت ہے۔ اس دین کے آنے کے بعد، یا یوں سمجھیے کہ اس نصیحت کے آنے کے بعد جو خالصتاً خالق کی طرف سے آئی ہے، اس میں مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اس نصیحت کا نام اسلام بھی ہے، اس کا نام دین بھی ہے، اس کا نام قرآن بھی ہے، اس کا نام سنت بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ میرے اور آپ کے عرش والے رب نے اپنے سب سے پاک باز بندے اور سب سے مکرم اور محترم بندے اور انبیاء کا امام ہو، رسولوں کا سرتاج ہو، نبیوں کا لاڑا ہو، آمنہ کا لال ہو، عبداللہ کا در یتیم ہو، عرش والے کا آخری نبی ہو اور اللہ کا سب سے محبوب ہو، اللہ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنی بھی انسانیت کو پیدا فرمایا ہے، اس میں اگر سب سے زیادہ کسی کو شرف اعلیٰ عطا فرمایا، اگر کسی کو سب سے اعلیٰ منصب عطا فرمایا، اگر کسی کو سب سے زیادہ اپنی محبت عطا فرمائی، اگر کسی کو سب سے زیادہ
اپنا محبوب بتلایا تو وہ ہے میرا اور آپ کا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آخری نبی کے ذریعے آخری پیغام کو اللہ نے یوں سمیٹا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے اس آیت کا ترجمہ علماء سے سنا ہے، تفسیر بھی جانتے ہیں، میں نے حوالہ کے طور پہ پیش فرمائی ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے نازل ہونے کے بعد اب کسی اور کی بات کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ اب آئیے موضوع کی طرف۔ اس نبی کے ماننے والے، اس اسلام کے ماننے والے اور اس نبی اور اس اسلام کو بھیجنے والے رب کو ماننے والے اس وقت روئے زمین پہ 1 ارب 80 کروڑ ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ، اور جن سے ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں، جن سے ہمیں مار پڑ رہی ہے، جو ہماری معصوم بچیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، جو میرے اور آپ کے پھولوں جیسے ننھے بچوں کو اپنے ناپاک قدموں سے روند رہے ہیں، ان کی تعداد دنیا میں ہے 1 کروڑ 80 لاکھ، جنہیں ہم یہودیوں کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمان کی تعداد 1 ارب 80 کروڑ ہے، اور اس مسلم کا سب سے بڑا دشمن، سب سے مکار دشمن، سب سے بڑا دغاباز دشمن، سب سے بڑا مکار دشمن، سب سے بڑا فریبی دشمن، اور صرف مسلمان کا دشمن نہیں۔ میری بات کو یاد رکھنا، یہ اپنے آنے والے بنی اسرائیل کے انبیاء کا بھی دشمن تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ جو انہوں نے گل کھلائے، اس پاک پیغمبر کے بارے انہوں نے جو اپنی زبان وہاں چلائی، یہ عیسیٰ کے بھی دشمن، یہ ابراہیم کی نسل کے بھی دشمن، یہ محمد کریم کے بھی دشمن، یہ اللہ کے بھی دشمن، ان کی تعداد ہے 1 کروڑ 80 لاکھ۔ اور میرے دوستو بھائیوں، میں اور آپ دنیا میں ہیں 1 ارب 80 کروڑ، وہ ہیں 1 کروڑ 80 لاکھ۔ تناسب نکالا جائے، 100 مسلمان کے مقابلے میں 1 یہودی بنتا ہے۔ 100 مسلمان۔ یہاں رک کے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان، تیرا دشمن ہر وہ شخص ہے جو تیرے رب کو نہیں مانتا، تیرے رسول کو نہیں مانتا، چاہے ہماری اپنی صفوں میں ہو، چاہے بیگانوں سے ہو۔ مگر اس کائنات میں سب سے بڑا بدماش اور سب سے بڑا مکار دشمن اگر ہے تو وہ یہودی ہے۔ آج اس کی قوت اور تیری قوت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ وہ تیل کا مالک نہیں ہے، وہ اس زمین سے نکلنے والے تیل کے کنووں کا مالک نہیں ہے، وہ اس زمین سے نکلنے والے سونے جواہرات کا مالک نہیں ہے، وہ سیم و زر کا، جو اللہ نے اپنی زمین کے سینے میں اپنی نعمتیں بھری ہوئی ہیں۔ اور یارو، اس کا اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا اگر کوئی مالک ہے تو وہ مسلمان مالک ہے، مسلمان مالک ہے۔ کیا سبب ہے کہ آج تعداد کے لحاظ سے بھی میرا تیرا قبیلہ سب سے بڑا ہے؟ جائیداد، تیل، سونا، ہیرے جواہرات، اس کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا مالک مسلمان ہے۔ اور حکومتیں، کتنی حکومتیں ہیں؟
1 2 4 10 نہیں، اس وقت اس روئے زمین پر مسلمان جو ہیں ان کے 57 ملک ہیں، 57 حکومتیں ہیں، 50 اور 7 حکومتیں، 57 تعداد اس وقت پاکستان نہیں، پوری ملت اسلامیہ کی جو فوج ہے وہ 60 لاکھ ہے۔ مسلمان اس وقت سارے عالم اسلام میں جتنے بستے ہیں ان کی فوجوں کی تعداد 60 لاکھ ہے، اور اکیلا پاکستان 10 لاکھ فوج کا مالک ہے، 10 لاکھ فوج کا مالک ہے، اور 10 لاکھ فوج ہے، ایٹمی قوت کی بھی ہے، میزائل بھی ہیں، سکڈ بھی ہیں، غوری بھی ہیں، ہر طرح کا اسلحہ کا بھی انبار لگا ہوا ہے۔ اور حالت کیا ہے؟ ان 57 ملکوں میں سے ایک مسلمان حکمران ایسا نہیں، اس سرزمین پہ، آسمان والے کی اس زمین پہ ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جو یہودیوں کے وزیر اعظم کو فون کر کے کہے کہ کل رات تک یہ ظلم بند کرو وگرنہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ کوئی ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ سبب کیا ہے؟ آج کا میرا خطبہ اسی عنوان پہ ہے۔ کیا سبب ہے کہ ہم تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوں، مال میں بھی بہت بڑے مالک ہوں، اسلحوں کے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہوں، فوجیں بھی 60 لاکھ ہوں، اور میرا اور تیرا ماضی کیا ہے؟ 313 تھے، کیسر و کسرا کو نیند نہیں آتی تھی، آج 60 لاکھ ہیں، اور ہم سونے سے پہلے ٹیلی فون کر کے ہمارے حکمران پوچھتے ہیں کہ آقا اب مجھے اجازت ہے، میں سو سکتا ہوں، مجھے بتلایا جائے میں نے صبح کیا کرنا ہے۔ لوگوں آؤ، بات سمجھنے والی ہے، اور میں یہاں رک کر، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی یہ حدیث پیش کی تھی، آج بھی آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، سننا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میری تقریر سے کوئی فرق پڑ جائے گا، آپ کے سننے سے کوئی انقلاب آ جائے گا، نہیں، یہ بیماری بہت گہری ہو چکی ہے، لیکن اتنی ضرور ہے کہ ابراہیم کی جب نمرود نے آگ جلائی، ایک جانور تھا وہ ابراہیم کی آگ کو پھونکے مارتا تھا، اور حافظ آبادیو اس کی پھونکوں سے ابراہیم کی آگ میں شدت نہیں آئی تھی، لیکن عرش والے نے اسے اپنے مخالفوں میں لکھ دیا تھا، اور وہ پرندہ جو آسمانوں سے اپنی چھوٹی سی چونچ کے ساتھ ابراہیم کی اس چتا پہ پانی پھینکتا تھا، اور اس پرندے کے اتنے سے پانی سے ابراہیم کی آگ بجھ تو نہیں گئی تھی، لیکن عرش والے نے کہا اے فرشتو اس پرندے کو رب سے پیار کرنے والوں میں لکھ دو۔ آج میں اور آپ، جہاں تک مجھے اور آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، ہمیں اپنے دین سے جڑے رہنا چاہیے اور حق کی آواز کو اٹھاتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں اگر اتنا بھی قبول ہو گیا تو یارو کوئی پتہ نہیں، اللہ اپنے پیار کرنے والوں سے ہمارے ساتھ اٹھائے، قیامت کے دن ہمیں بھی اس صف میں شامل کر لے۔ میں کہہ رہا تھا یہ سارا معاملہ ہوا کیوں ہے؟ کیوں یہ معاملہ ہوا ہے؟ لوگوں، دو نبی گزرے ہیں، دو، ایک کا نام اسحاق علیہ السلام ہے، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، اور تمہیں یاد ہے ان دونوں کا باپ کا نام کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم نے اسحاق علیہ السلام کو
سرزمین شام میں بسایا، جسے فلسطین کہتے ہیں، اردن کہتے ہیں، لبنان کہتے ہیں، یہ سرزمین شام ہے۔ یہاں کس کو بسایا تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ اور سرزمین حجاز جسے مکہ مدینہ کہتے ہیں، اور یہاں حضرت اسماعیل کو بسایا تھا۔ دو بھائی ہیں، اسحاق کا بیٹا یعقوب تھا، یعقوب کا بیٹا یوسف تھا، بنیامین تھا، اور ان میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، یہودا تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، یہ ایسا گروہ ہے، ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے نبیوں کی جماعت کو ان کے اندر پیدا کیا، جماعت کو پیدا کیا۔ نبی آئے، سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، بنی اسماعیل کے بھی ہیں، بنی اسحاق کے بھی ہیں۔ ابراہیم کے بعد اسحاق، اسحاق کے بعد یعقوب، اور یہ جو یعقوب علیہ السلام ہیں، یہ بھی ذرا نقطہ نوٹ کر لو، ان کا نام ہی اسرائیل تھا۔ یہ جو یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کا نام اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا ترجمہ عبرانی زبان میں اللہ کا بندے کو کہتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہم لکھتے ہیں نا اسرائیل مرد آباد، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اسرائیل تو پیغمبر کا نام ہے، اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا نام ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ ایسی بدبخت قوم ہے، میں ذرا مختصر کرتا چلوں۔ اللہ نے بڑے نبی دیے، بڑے پیغمبر دیے، لیکن یہ قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ انہوں نے موسیٰ کو بھی ستایا، یعقوب کو بھی ستایا، یوسف کو بھی ستایا، داؤد کو بھی ستایا، سلیمان کو بھی ستایا۔ یہ ایسی قوم کہ نبیوں کی گستاخ قوم، نبیوں کی قاتل قوم، اللہ کی باغی قوم، سوائے انہیں نفع کے اور کبھی کوئی چیز آج تک اچھی نہیں لگی، سوائے نفع کے۔ ہر چیز میں نفع، ہر چیز میں نفع۔ ہوا کیا؟ ان کی جب بغاوتیں انتہا کو پہنچی تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ اندازہ کیجئے 33 سال کی عمر تھی عیسیٰ کی، انہوں نے نوجوان نبی کو پکڑ کے پھانسی لگا دیا، سولے پہ چڑھایا۔ 33 سال کی جوانی کی عمر میں عیسیٰ کا ناک دم میں کیا اور انہیں سولی پہ چڑھا دیا۔ وہ الگ معاملہ ہے، الگ مسئلہ ہے کہ اللہ نے اسے موت سے بچایا اور زندہ ہی آسمانوں پہ لے گیا۔ اور یہاں یہ بھی نقطہ یاد رکھنا، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا ایک نقطے پہ اتفاق ہے۔ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو اللہ زندہ آسمانوں پہ لے گیا، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ زندہ آسمانوں پہ لے گیا، لیکن فرق یہ ہے وہ کہتے ہیں پھانسی ہو گئی تھی، موت آ گئی تھی، جب انہیں غار میں ڈالا وہیں سے اللہ نے زندہ کر کے پھر لے کے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ میں نے اسے موت آنے دی نہ پھانسی ہوئی، میں اسے زندہ ہی اٹھا کے آسمانوں پہ لے گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا 33 عیسوی کو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ جب 70 عیسوی آئی، یاد رکھنا یہ تاریخی معاملہ ہے، 70 عیسوی، اور میرے اور آپ کے نبی کی پیدائش کس عیسوی کو ہوئی تھی بھلا؟ 571 عیسوی۔ آقا علیہ السلام کے 501 سال قبل روم کے ایک بادشاہ نے جو بدھ مت تھا، اس نے حملہ کیا۔ کہاں؟ اسی مسجد اقصی پہ، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا۔ روم کا بدھ مت بادشاہ حملہ آور ہوا، 70 عیسوی کو آیا۔ اب میرے اور آپ کے درد کی بات شروع ہونے والی ہے، ذرا سننا توجہ سے۔
یہ نقطہ نوٹ کر لینا، 70 عیسوی کو اس روم کے بادشاہ نے ان پہ حملہ کیا، اس سرزمین شام پہ جہاں یہودی آباد تھے، جب حملہ کیا ایک دن کے اندر اس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا۔ یہ کس عیسوی کا واقعہ ہے؟ 70 عیسوی کا، آقا کے آنے سے 500 سال پہلے۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ تقریباً اتنے ہی یہودی اس نے گرفتار کیے۔ آؤ میں یہاں رک کے آپ کو بات کہہ دوں، لوگوں اکیلی دکانداری سے نجات نہیں ہوگی، اکیلا کسی ملا کا جمعے کا خطبہ مجھے اور تمہیں نہیں بچا سکتا، اکیلے مسلمان کا نام رکھ لینے سے تو اور میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کی تعداد گن کے میں اور تو کامیاب نہیں ہو سکتے، جتنا مرضی دنیا کا اسلحہ لے لیں کامیاب نہیں ہو سکتے، تعداد بنا لیں نہیں ہو سکتے، جب تلک میں اور تو اپنے ماضی کو نہ جانچیں اور جب تلک میں اور تو اپنے مخالف کے ماضی کو نہ جانچیں، اس وقت تک بات نہیں بن سکتی۔ لوگوں کیا ہوا؟ اس نے جب مارا 70 عیسوی کو، کوئی تقریباً جتنے مارے اتنے ہی قید کر لیے، اور ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر، جتنے باقی زندہ بچے وہ فلسطین کی زمین سے نکلے، کوئی برطانیہ چلے گئے، کوئی مدینے آ گئے، کوئی مصر چلے گئے، کوئی ترکی چلے گئے، کوئی ایشیا میں آ گئے، پوری دنیا میں یہودی۔ نوٹ کر لو 70 عیسوی کو اس روئے زمین پہ اتنی مار پڑی، اتنا عذاب آیا، اتنا انہیں قتل کیا گیا کہ ان کی سلطنت مٹ گئی اور پوری دنیا میں انہیں پھیلا دیا گیا۔ یہ 70 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ اور یارو تیرے میرے آقا سے بڑا اس روئے زمین پہ کوئی رحمت والا نہیں آیا ہے، جس کا نام ہی رحمت للعالمین ہے۔ مکہ سے نکلے، مدینہ آئے، ان کی بڑی تعداد تھی، 3 قبیلے، بڑے 3 قبیلے، بنی خزرج جیسے بڑے 3 قبیلے مدینے کے اندر جب آقا آئے تو یہودیوں کے تھے۔ معاہدہ ہوا، ایک ایگریمنٹ ہوا کہ بھائی آپ یہودی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس سلطنت کو بچانے کے لیے ایک پیج پہ آ جائیں، جب بھی کوئی مدینے کا دشمن باہر سے حملہ کرے گا تو ہم اس سے مل کے مقابلہ کریں گے۔ ان بغیرتوں نے وہ معاہدہ بھی توڑا، میرے اور تمہارے آقا کو گزند بھی پہنچایا، دکھ بھی دیا۔ آخر میں میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ انہیں جزیرۃ العرب میں اب رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سے بھی نکال دیے گئے، در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اب آئیے یہاں ذرا آنکھیں کھولیے، جو بندے سو رہے ہیں ان کو ذرا جگا دیجئے، سونا نہیں مسجد میں۔ اب جب یہ 70 عیسوی کو بکھر گئے، دنیا میں بکھر گئے، تو انہوں نے پلاننگ شروع کر دی کہ لوگوں اپنے آپ کے اندر، کہ اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلہ، کہ تم پہ میں نے ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا بنی اسرائیل، آج کے بعد تو کبھی بھی روئے زمین پہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے، مغلوب رہو گے، زیر عتاب رہو گے، تمہیں لوگ نفرت سے دیکھیں گے۔ یہ سارے سرٹیفکیٹ مسلمانوں انہیں اللہ کی طرف سے ملے، اللہ کے نبیوں کی طرف سے ملے، لیکن اب تڑپنے والی بات ہے کہ اللہ کہے تم پہ میں نے ذلت مسلط کر دی ہے، نبی کہیں انہیں میرے وطن سے نکال دیا جائے، بدھ مت اسے انہیں قتل کر کر کے سارا دن تھکے نہ،
اور یہ پوری زمین پہ بکھر جائیں، سوال پیدا ہوتا ہے. میرا سوال ہے بھائی یہ کیسے اسرائیل بنا گئے بعد میں؟ اور سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ حق پہ بھی نہیں ہے، اللہ بھی انہیں اپنا دشمن کہے، سارے نبی بھی دشمن کہیں ہیں، پوری دنیا کے صاحب اقتدار بھی انہیں دشمن جانے کہ یہ کسی کے سکے نہیں. آج حافظ آباد کی سرزمین پہ میں محمد کے منبر پہ کھڑا ہو کر اپنے گریبان میں بھی جان کے پوچھتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ بھی اپنے سے سوال کیجئے کہ غالب تو مسلمان نہیں آنا تھا، یہ کیسے آگے بھائی؟ انہوں نے ملک کیسے بنا لیا؟ آؤ لوگوں، انہوں نے کیا کیا؟ مختصر بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اب دنیا میں کبھی بھی ہم غالب تو نہیں آ سکتے، لیکن اپنے پیغمبر، اپنے بڑے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح خزانوں پہ تو قبضہ کر سکتے ہیں، مال پہ قبضہ کریں. جیسے یوسف نے مصر کے بادشاہ سے کہا تھا کہ آؤ تم آل فرعون ہو، میں آل کنعان ہوں، مجھے پتا ہے تم مجھے کبھی بادشاہت نہیں دو گے، لیکن مجھے خزانے دے دو، میں تمہارے ملک کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جاؤں گا. اور یوسف نے تو نیک نیتی سے کہا تھا، وہ تو پیغمبر تھا نا. ان یہودیوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو ایسی پلاننگ میں ڈالا، ایسے منصوبے میں ڈالا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جہاں جہاں تم بکھر گئے ہو، ایک کام کرو، مال اکٹھا کرو، اس دنیا کے مال پہ قبضہ کرو، اس دنیا کے بینکوں پہ قبضہ کرو، اس دنیا کے دن و دینار پہ قبضہ کرو، اس دنیا کے ڈالر اور پاؤنڈ پہ قبضہ کرو. 2000 سال تک یہ پلاننگ کرتے 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 1917 کو انہوں نے اقوام متحدہ سے اجازت لے لی کہ انہیں فلسطین کی زمین پر اپنا ملک بنانے کی اجازت دی. اور یارو 1917 کو 60 لوگ آئے، صرف 60 لوگ اس فلسطین کی سرزمین پر جو انبیاء کی زمین ہے، انہوں نے 60 گھر بنائے اور اپنی کتاب میں لکھ لیا کہ ہم نے اس جگہ پہ ایک ملک بسانا ہے جس کا نام اسرائیل رکھنا ہے. 17 سے لے کر 48 تک پھر منصوبہ کرتے رہے. جب سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم میں ٹوٹی، جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس جنگ عظیم میں برطانیہ کے لوگوں نے، برطانیہ کی ملکہ نے، برطانیہ کی حکومت نے ایک دھوکہ دیا. عربوں کو کہا اگر ہم جنگ جیت گئے تو یہ فلسطین تمہیں دے دیں گے. ان سے کہا اگر جنگ جیت گئے تو یہ فلسطین کی سرزمین پہ ہم تمہیں ملک آباد کرنے کی اجازت دے دیں گے. 1948 کو یہ ناجائز بچہ، یہ ظالم حکومت، یہ صہیونی حکومت، یہ بدماش حکومت، یہ اللہ اور ان کے رسولوں کی باغی حکومت، یہ کافر حکومت، یہ مکاروں کی حکومت، یہ بدماشوں کی حکومت، یہ مارز وجود میں آئی. 1979 کے اندر، 1879 کے اندر امریکہ کی اسمبلی میں امریکہ کے بادشاہ نے ایک فارمولہ پیش کیا. اس نے کہا امریکیوں، ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہمارے عیسیٰ کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا تھا، آج میں تمہیں فارمولہ دیتا ہوں، اس پہ عمل کر لو، قیامت تک کے لیے عزت پاؤ گے. انہوں نے کہا بادشاہ کیا فارمولہ ہے؟ اس نے کہا یاد رکھنا یہ یہودی رات کو اڑنے والی چمگادڑیں ہیں، چمگادڑیں، اور ایک انسان کا خون چوسنے والی جوکیں ہیں. اس نے کہا ان سب کو دنیا سے اکٹھا کر کے عربوں کے اندر جا کے بسا کے یہ مصیبت مسلمانوں کے گلے میں ڈال دو تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. اب عیسائیت نے منصوبہ بنایا
یہودیوں کے منصوبے کو کامیاب کیا